اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بغداد شہر کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا نام کیسے شروع ہوا، اس پہ کس زمانے میں کون سی خلافت و سلطنت نے اس پہ حملے کیے اور ابھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ دجلہ کے کنارے بغداد نامی بستی کافی عرصہ سے آباد تھی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بغ نامی ایک بت سے منسوب تھی، جبکہ داد فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی عطیہ ہے۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے بغ کا عطیہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بغ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جانے لگا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ کے معنی میں ہے، اور بعض مورخین کی نکتہ رسی نے اسے بغداد کی صورت میں پیش کیا، بغداد، اور بتایا کہ نوشیروان عادل اس جگہ باغ میں بیٹھ کر داد یعنی انصاف دیا کرتا تھا، اس لیے اس کے حوالہ سے یہ بغداد کہلانے لگا۔ لیکن جب عباسی خلفاء نے اپنی سلطنت و خلافت کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر کا پروگرام بنایا تو مدینہ الاسلام کے نام سے خلیفہ منصور عباسی نے ایک عظیم الشان شہر کی بنیاد رکھی جو سرکاری کاغذات میں مدینہ الاسلام کہلاتا تھا، لیکن اس کا روایتی اور تاریخی نام بغداد ہی رہا۔ بغداد ایک زمانہ میں عروس البلاد کہلاتا تھا۔ اسلامی سلطنت و خلافت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے اسے عالمی سطح پر وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کل واشنگٹن ڈی سی کو حاصل ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے بستود حکمرانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی۔ ہارون الرشید کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس کہاوت سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک روز خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید اپنے چند درباریوں کے ہمراہ کھلے میدان میں بیٹھے تھے۔ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی اور خشک سالی کا سامنا تھا۔ اچانک ایک طرف سے بادل نمودار ہوئے۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور خوشی کے ساتھ بادلوں کے چھا جانے اور برسنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ بادل سر پر آئے مگر برسے بغیر ہی نکل گئے۔ ہارون الرشید نے حیرت سے آگے بڑھتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا، اچھا تمہاری مرضی، مگر جہاں بھی برسو گے خراج تو مجھے ہی آئے گا۔ بغداد علم کا مرکز تھا، فنون کا گہوارہ تھا اور دنیا بھر کے اہل علم و دانش کا مرجع تھا، مگر عباسی خلفاء اور ان کی سلطنت کے زوال کا اثر بغداد پر بھی پڑا۔ جب فروری 1678 میں منگول سردار ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ کے آخری تاجدار معتصم باللہ کو شکست دے کر قتل کر ڈالا تو نہ صرف عظیم الشان عباسی سلطنت و خلافت تاریخ کے دنل کنویں میں گم ہو گئی، بلکہ ہلاکو خان نے بغداد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے اس موقع پر اس قدر وحشیانہ قتل ہوا کہ بغداد کی 20 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ کے لگ بھگ اس قتل عام کی پیٹھ چڑھ گئے۔ کتب خانے جلا دیے گئے، علماء و دانشور طے و تہ کر دیے گئے اور علم و تہذیب کے نشانات تک مٹا دیے گئے۔ اس کے بعد بغداد پھر آباد ہوا اور اس کی رونقیں کسی حد تک بحال ہونے لگی، اگرچہ وہ اب اسلامی خلافت کا پایہ تخت نہیں رہا تھا، مگر اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اس کی عظمت کی روایات موجود تھی۔ مگر 1401 میں اسے پھر امیر تیمور لنگ کی یلغار کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے پھر بغداد پر قبضہ کے بعد قتل عام کا بازار گرم کر دیا، جس میں بغداد کی ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ نشانہ بنا۔ پھر بغداد نے تقریباً 1 صدی سکون سے گزاری اور وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا
کہ 1508 میں ایران کے صفی حکمران شاہ اسماعیل نے اس پر چڑھائی کر دی۔ صوفیوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا، عام باشندوں اور سرکردہ سنی رہنماؤں کو قتل کر دیا، اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت شاہ عبد القادر شاہ جیلانی سمیت بہت سے بزرگوں کے مزارات اجاڑ دیے گئے، مگر ان کا قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اب ترکوں کی خلافت عثمانیہ اس طرف متوجہ ہو گئی اور بغداد پر صوفیوں کے قبضہ سے اسے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ خلیفہ عثمانی سلطان سلیمان نے 1534 میں ایک بڑے معرکہ کے بعد بغداد پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ سلطان سلیمان نے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سمیت بہت سے بزرگوں کے مسمار شدہ مزارات دوبارہ تعمیر کروائے اور بغداد کے سنی تشخص کو بحال کر دیا گیا۔ 1622 میں ایرانی حکمرانوں نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی اور شاہ عباس اول نے بغداد پر قبضہ کر لیا، لیکن 1638 میں عثمانی خلیفہ سلطان مراد چہارم نے پھر بغداد پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد مسلسل 3 صدیوں تک بغداد اور عراق خلافت عثمانیہ کا حصہ رہے۔ یہ علاقہ میسور پوٹیما کے نام سے عثمانی سلطنت کا ایک نیم خود مختار صوبہ تھا، جہاں عثمانی خلیفہ کا نمائندہ انہی کا حکمران تصور ہوتا تھا۔ البتہ زیادہ تر اختیارات مقامی گروہوں اور مقتدر طبقات کے پاس ہی رہتے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر استنبول کی خلافت عثمانیہ نے یورپی اتحادیوں کے مقابلے میں جرمنی کا ساتھ دیا، جس میں جرمنی کے ساتھ خلافت عثمانیہ بھی شکست سے دوچار ہوئی۔ اس دوران یورپی اتحادیوں نے خلافت عثمانیہ کی حدود کے اندر ترک قومیت اور عرب قومیت کے درمیان منافرات کا طوفان کھڑا کر دیا، اور برطانوی جاسوس میجر لارنس نے ایک عرب دانشور کے روپ میں عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس نے مکہ مکرمہ پر خلافت عثمانیہ کے نمائندہ گورنر شریف مکہ حسین بن علی کو اس لالچ پر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا کہ اس کی خلافت قائم کر دی جائے گی، اور اس کے ہاشمی عرب ہونے کی وجہ سے دنیا اسلام سے آسانی کے ساتھ امیر المومنین تسلیم کر لے گی۔ مگر میجر لارنس نے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹوں کے ساتھ الگ الگ ساز باز بھی کر رکھی تھی۔ چنانچہ جب شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر کے ترک فوج کو حجاز مقدس سے نکال دیا، تو میجر لارنس نے 1918 میں انہی شریف مکہ کے بیٹے فیصل کے ساتھ مل کر شام پر جلگار کر دی، اور دمشق پر قبضہ کر کے شام میں فیصل کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ مگر جولائی 1920 میں فرانس نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور فیصل کو جلا وطن کر دیا گیا۔ دوسری طرف 1914 کے دوران برطانوی فوج نے بصرہ پر قبضہ کر لیا، اور تقریباً 2.5 سال کی خون ریز جنگ کے بعد، جس میں مجموعی طور پر 98,000 کے لگ بھگ افراد قتل ہوئے، انگریز جنرل مارڈ نے 11 مارچ 1918 کو بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک معاہدہ کے ذریعے بصرہ اور بغداد پر برطانوی حکومت، جبکہ موصل پر فرانس کی عملداری تسلیم کر لی گئی۔ مگر اکتوبر 1918 میں برطانیہ نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا، یوں عراق برطانوی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اس دوران انگریز فوجوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے فلسطین کو بھی برطانوی دائرہ اقتدار میں شامل کر لیا تھا۔ جنگ عظیم اول میں جرمن حلیف کی حیثیت سے خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد اس کے حصے بحرے کرنے اور اپنا حصہ وصول کرنے میں برطانیہ اور فرانس کی اس کشمکش میں بالآخر برطانیہ کو بالادستی حاصل ہو گئی، اور اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنا اقتدار اور اثر و نفوذ مستحکم کر لیا۔ برطانوی حکومت نے عثمانی خلافت کے صوبوں کے تسلسل میں ترکوں سے ناراض ہونے والے عرب گروپوں کو دم فریب میں پھنسایا
اور ان کی علاقائی حکمرانیاں بحال کرنے کے لالچ میں ان سے الگ الگ معاہدے کر ڈالے۔ انہی میں سے ایک معاہدہ نجد کے حکمران آل سعود کے سربراہ شاہ عبدالعزیز کے ساتھ 1914 میں لارڈ چیمبرفورڈ کی توثیق کے ساتھ طے پایا۔ اس کے دائرہ حکومت میں توسیع کر کے اس خطہ میں آل سعود اور ان کی اولاد کی حکمرانی کا حق کی حکومت برطانیہ نے تسلیم کر لیا، بشرطے کہ کوئی سعودی حکمران برطانوی حکومت کا مخالف نہ ہو اور سعودی حکومت کوئی بین الاقوامی معاملہ حکومت برطانیہ کے منظور کے بغیر طے نہ کرے۔ اسی پس منظر میں مارچ 1921 میں قاہرہ کانفرنس ہوئی، جس کی صدارت برطانوی وزیر اعظم نے کی، اور اس میں یہ تقسیم طے پائی کہ شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے، دوسرے بیٹے عبداللہ کو اردن کی ایک نئی ریاست کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور حجاز مقدس سمت جزیرہ عرب کے بڑے حصے کی حکمرانی سعودی عرب کے نام سے آل سعود تفویض کر دی گئی، جبکہ فلسطین کو برطانیہ نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ 8 ستمبر 1933 کو عراق کے نئے بادشاہ فیصل کے انتقال پر فیصل کا بیٹا شاہ غازی عراق کا حکمران بنا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس خطہ میں برطانوی اقتدار کا مخالف تھا اور اس نے فلسطین پر برطانوی قبضہ کی مذمت کی تھی، چنانچہ وہ ایک حادثاتی موت کا شکار ہوا یا کر دیا گیا، اور اس کی جگہ اس کا نوعمر لڑکا فیصل ثانی عراق کا بادشاہ بنا۔ 1958 میں عراق کی فوج کے بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم نے فیصل ثانی کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد اس اقتدار سے محروم کر کے عبدالسلام عارف حکمران بنے، اور پھر عبدالرحمن عارف عراق کے صدر رہے۔ ان کے بعد جنرل حسن البکر نے اقتدار سنبھالا، اور پھر 16 جولائی 1989 کو بعث پارٹی کے لیڈر صدام حسین عراق کے حکمران بنے، جنہیں امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ فوجوں نے شکست دے کر اقتدار سے محروم کر دیا، اور عراق کا اقتدار امریکی اتحادی فوجوں نے سنبھال لیا۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک